ہمیں اس اختلاف اور اتفاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں اور صحیح نیت سے کہتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے میں انتشار پھیلانا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خامخواہ کی بھائی چارگی پھیلائیں۔ ہمارے نزدیک بھائی چارگی دین کی کاسٹ پر نہیں ہے، دین مقدم ہے، ہماری اپنی آئیڈینٹی مقدم ہے۔ ہم دوسروں کی آئیڈینٹی اپنایا نہیں کرتے، یہ ایک بنیادی نقطہ نظر ہے، اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو دوسروں کی آئیڈینٹی پر فخر کریں اور ان کی آئیڈینٹی اپنا لیں۔ اس لیے یہ ایک بنیادی نقطہ نظر مسلمانوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دیوالی آتی ہے، جیسے ہی کرسمس کا موقع آتا ہے، سب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کا اپنا تہوار ہے، یہ ان کا اپنا سیزن ہے۔ کچھ لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں۔ مثلا میرے پاس ایک صاحب نے ٹویٹ کی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جہاں وہ کام کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کس ملک میں ہیں وہ، لیکن جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں آفس میں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کرسمس منائیں، اور وہ جو ان کا ایک خاص لال قسم کا ہیٹ ہوتا ہے اس کو پہن کر وہ فوٹو کھنچوائیں تاکہ جو ان کے اوپر کے جو افسران ہیں ان تک وہ فوٹو پہنچایا جائے۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اپنے مذہبی حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، اپنے مذہبی حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے عدالت جانا پڑے، کیس کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، دنیا میں بس یہی ایک ملازمت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ملازمت آپ کو ملے گی نہیں، اب کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اپنی فیملی کو پالنے پوسنے کے لالے پڑ جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کیا کرے گا۔ تو پھر یہ استثنائی صورتحال ہے، یہ ایک ایکسیپشنل سینیریو ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان چونکہ اپنی آئیڈینٹی کے اعتبار سے اتنے زیادہ پیچھے جا چکے ہیں اور اتنے زیادہ کمپرومائزنگ ہو چکے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آتا ہے اور اپنی آئیڈینٹی مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیز مسلمانوں کی اپنی کمی اور اپنی کمزوری ہے۔ اگر وہ اپنی آئیڈینٹی کے مسئلے کو لے کر جم جائیں اور اتنے مضبوط ہو جائیں جتنا پہاڑ، کہ ہمیں کوئی ہماری آئیڈینٹی سے ہٹا نہیں سکتا، تو دنیا کی کوئی کمپنی، کوئی ملک آپ کو، کوئی معاشرہ آپ کو مجبور نہیں کرے گا۔ تو اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انفرادی طور پر آپ کی کمی ہے، لیکن اجتماعی طور پر کلیکٹیولی یہ ہماری کمزوری ضرور ہے۔ بہت سے مسلم ملکوں میں کرسمس اس طرح منایا جا رہا ہے جیسا کہ عید منائی جاتی ہے۔ بہت سے مسلم اسکولوں میں جو انڈیا پاکستان میں ہیں، وہاں پر کرسمس اس طرح منایا جا رہا ہے گویا کہ عید کا دن ہو۔ ان اسکولوں میں ایک بھی عیسائی نہیں پڑھتا۔ تو بھائی آپ کس خوشی میں اور کس کے لیے کرسمس منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ کیا آپ کو کرسمس کی تاریخ بھی پتا ہے یا نہیں؟ یا محض مرعوب ہو کر دوسروں سے؟ آپ نے دیکھا کہ دوسری تہذیب میں چکا چوند ہے، اس میں روشنیاں ہیں، اس میں پٹاخے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں سیلیبریشن اس طرح ہے جیسا کہ یعنی حیوانوں کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، اس کے اندر ریپ کلچر ان دنوں میں عام ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس کلچر سے مرعوب ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہمیں بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اور عید کے معنی ہی سیلیبریشن کے آتے ہیں، ہم دو مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں سال میں، عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ تو جب آپ اپنے اسکولوں میں جن کو آپ نے اسلام کے نام پر قائم کیا ہے، مسلمانوں کے نام پر قائم کیا ہے، اور وہاں پر عیسائی بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ مینٹلی انٹلیکچولی کوئی دوسرا بینکرپٹ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اور ایسے تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اسلام صرف 2 رکعت نمازوں میں رہ گیا، یا کہیں اور بھی اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ سارے لوگ جو ٹویٹر پر آ کر مخالفت میں میری کرسمس لکھ رہے تھے، یہ وہ سارے وہ لبرل ہیں کہ شاید، اور مجھے آگے کہتے ہوئے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا۔ کل میری نظر میں ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجی، ایک خاتون ہے، خاتون کوئی ایسی لگ رہی ہے جو غالباً
ہے تو انڈیا پاکستان کی لیکن مغربی ممالک میں کسی ملک میں رہتی ہے، وہ عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے اور مطاف سے اس نے، پیچھے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، مطاف سے اس نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو میں وہ عیسائیوں کو مبارکباد دے رہی ہے اور میری کرسمس کہہ رہی ہے۔ تو جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو بے ساختہ یہ آیت ذہن میں آئی کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال، جن کی اچھائیاں، جن کی نیکیاں دنیا اور آخرت میں بالکل اکارت گئیں۔ یعنی یہ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، چونکہ نیکی ادھر کی اور اس کے مقابلے میں وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے ایسا کام کر دیا جو اس نیکی کو کھا گیا۔ تو کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کو پیچھے لا کر کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے یہ عورت؟ اور اس طرح کی ایک عورت نہیں ہے، بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے مرد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لبرلسٹک آئیڈیالوجی کے غلام اور اسیر بن چکے ہیں اور اپنے اسلام سے اور اپنے دین سے کمپرومائز کر چکے ہیں، اور ان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا میری کرسمس بولنے سے اسلام خطرے میں آ جائے گا؟ اسلام خطرے میں نہیں آئے گا۔ اسلام نہ کبھی خطرے میں آیا ہے نہ آئے گا اور صبح قیامت تک نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ خطرے میں آئیں گے آپ اور آپ کی آخرت، اس لیے آپ اپنی فکر کریں، اسلام کی فکر نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کرسمس ہے اس کی تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ ہو جائے کہ کرسمس کس طریقے سے کرسچنز کے یہاں سیلیبریٹ ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے یا ان کی کوئی اور تاریخ تھی؟ اس موضوع پر میں مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں استقبال کروں گا ہمارے ایک محترم دوست شیخ عمر الانصاری کا۔ شیخ عمر صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ نے بات کرتے کرتے ہمیں بھی اوپر لے لیا، آپ کی ذرا نوازی۔ الحمدللہ آپ کی زیارت ہوئی آج ماشاءاللہ بہت چہرہ پر رونق ہے، اگرچہ تنقید بہت ہوئی ہے آپ پہ، لیکن ماشاءاللہ آپ اور کھلکھلا اٹھے۔ شیخ صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پر تنقید ہوتی ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ جی 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 تو اگر آپ اپنا پرسپیکٹو بدل لیں جی اور تنقید سے، تو تنقید کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ جی جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تنقید پریشان کرتی ہے اپنوں کی۔ جب اپنے تنقید کرتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار شاید میرے اندر پھر کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کچھ غلطی کی۔ لیکن جب غیر تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جبھی تو باطل تنقید کر رہا ہے، تو ہمارا تو خون بڑھ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اور صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور گفتگو بھی بہت کمال جا رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے سنتے ہوئے۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ ایک بہت خصوصی مہمان بھی آنے والے ہیں، میں نے ان کو دعوت دے دی ہے، ابھی میں اعلان نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا اچھا اچھا، انشاءاللہ جیسے ہی کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر میں ان کا بتا دوں گا، اگر آ سکے تو میں آپ کو یہاں عرض کر دوں گا کہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ بہتر ہے، ضرور۔ تو میں ذرا سا جو گفتگو کر رہا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کچھ حوالوں سے مزین کر دوں اسکرین شیئر کر کے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ذرا نوازی حضرت۔ جی بہتر، میں ایک منٹ ذرا سا۔ جی ہاں، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اور اس سے یہ جو آرٹیکل ہے اس میں ایک ویب سائٹ ہے، یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یا آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود حیرت ہوگی کہ کرسچنوں میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک ویب سائٹ کھلی ہے، میں اس کو یہ ویب سائٹ ہے cgg.org، اور چرچ آف دا گریٹ گاڈ۔ تو یہ عیسائیوں کی ویب سائٹ ہے، یہ مسلمانوں کی ویب سائٹ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پروپیگنڈا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لکھنے والا ہے ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ، اور یہ ہے دا پلین ٹروتھ اباؤٹ کرسمس۔ یہاں ایک لمبا آرٹیکل ہے، یہ میں اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ اس میں دیکھیے یہ کہتے ہیں، لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ the word Christmas means Mass of Christ, or as it came to be shortened, Christmas. It came to non-Christians
it came to non-Christians and Protestants from the Roman Catholic Church کہ یہ جو کرسمس ہے یہ اوریجنلی کرائسٹ میس تھا لیکن بہرحال یہ کرسمس بن گیا. یہ پروٹسٹنٹ اور جو غیر عیسائی ہیں ان تک کیسے پہنچا؟ یہ ان تک پہنچا رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے. یعنی رومن کیتھولک چرچ نے دراصل یہ بدعت اپنے دین میں ایجاد کی ہے. بٹ ویئر ڈڈ دے گیٹ اٹ؟ انہوں نے یہ کہاں سے لیا؟ رومن کیتھولک چرچ نے بھی اگر یہ بدعت ایجاد کی ہوتی تو ہم یہ کہتے چلو بھائی عیسائیت کا حصہ ہے، لیکن یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ Not from the New Testament, not from the Bible, not from the original apostles who were personally instructed from Christ. نہ تو یہ نیو ٹیسٹمنٹ سے لیا، نہ بائبل سے لیا، نہ ہی یہ ان اپوسٹلز یعنی ان لوگوں سے لیا کہ جن کو کرائسٹ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود تعلیم دی تھی. But it gravitated in the 4th century into the Roman Church from paganism. یہ کہاں سے آیا؟ یہ 4تھی صدی عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 300-400 سال کے بعد رومن چرچ میں آیا ہے پیگنزم سے. یعنی جو روم میں جو شرکی عقائد تھے وہاں سے اس کو لیا گیا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کے طور پر اس آتھر نے کئی سارے حوالے دیے ہیں. یہ لکھا ہے ایک حوالہ کہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کا حوالہ ہے. Let us examine the Catholic Encyclopedia 1911 edition. 1911 کا ایڈیشن ہے, published by the church, جو خود چرچ نے پبلش کیا ہے. Under the heading Christmas you will find, یہ عبارت آپ کو کرسمس کی ہیڈنگ کے تحت ملے گی. Christmas was not among the earliest festivals of the church. کہ کرسمس چرچ کے ابتدائی جو فیسٹیولز تھے اس میں کرسمس کا کوئی ذکر نہیں ہے, یہ موجود نہیں ہے. The first evidence of the feast is from Egypt. جو سب سے پہلا ثبوت اس سیلیبریشن کا ملتا ہے وہ ایجپٹ سے ملتا ہے. اور ایجپٹ میں آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے سے فرعون اور اس سے پہلے زمانے سے وہاں پر شرک رہا ہے. پیگن کسٹمز centering around the January calendar gravitated to Christmas. تو یہ عبارت جو ہے آپ کو کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے 1911 کے ایڈیشن میں مل جائے گی. اسی طریقے سے آپ کو یہ عبارت ملے گی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1946 کے ایڈیشن میں. اس میں لکھا ہے کہ کرسمس the mass i.e. the mass of Christ, Christmas was not among the earliest festival of the church. بالکل وہی عبارت کہ ابتدائی دنوں میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا تھا. It was not instituted by Christ or the apostles. Christ یا apostles نے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی, کوئی ہدایت نہیں دی. or by Bible authority, اور نہ ہی بائبل میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے. It was picked up afterwards from paganism. یہ لوگ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اس کو پیگنزم یعنی مشرکین سے لیا گیا ہے. یہ کرسمس عیسائیوں کا ہے ہی نہیں, اس کو مشرکین سے لیا گیا ہے. لیکن اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے فیسٹیول لے لیا مشرکین سے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال پیدائش 25 دسمبر کی تو ہے. ایک صحابہ بھی کچھ دن پہلے آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کو منانے میں اور اس میں اس دن میں خوش ہونے میں, کیا حرج ہے؟ تو میں اس کا جواب یہاں دے دیتا ہوں, اور یہ جواب بھی بائبل سے, ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, سامنے لکھا ہوا ہے. جیزس not born December 25th. 25 دسمبر کو جیزس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے. کہتا ہے کہ جیزس was not even born in the winter season. بلکہ سردی میں ہی پیدائش نہیں ہوئی ہے. When the Christ child was born, there were in the same country shepherds abiding in the fields, keeping watch over their flock by night. کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں میدانوں میں چرواہے اپنی بکریوں کو راتوں میں رکھ کر ان کی نگرانی کیا کرتے تھے. یہ لوک 2:8 چیپٹر 2 ورس 8 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. This could never have occurred in Judea in the month of December. یہ جو صورتحال ہے کہ میدانوں میں چرواہے رات کو اپنی بکریاں لے کر آئیں اور ان کی نگرانی کریں, یہ اس علاقے میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے دسمبر کے مہینے میں ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ The shepherd always brought their flocks from the mountain sides and fields and corralled them not later than October 15th.
to protect them from the cold rainy season that followed that date. उसकी वजह यह है कि दिसंबर 15 अक्टूबर के बाद सर्दी बढ़ जाती थी और इसी तरीके से बारिशों का मौसम होता था, वो आज भी है। तो अपनी बकरियों की हिफाजत के लिए वो कभी भी उनको मैदानों में दिसंबर में नहीं लाते थे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस दिन हो रही है जबकि रात में चरवाहे मैदानों में हैं, तो दिसंबर में तो हो नहीं सकती मौसम की वजह से। तो इनकी किताब में खुद लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ये दिसंबर में मुमकिन नहीं है, 15 अक्टूबर के बाद मुमकिन नहीं है, 15 अक्टूबर से पहले है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कुरान करीम के हवाले से, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब हामिला हुई और कुरान करीम ने कहा वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़्ल, कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मरियम को कहें कि वो खजूर के तने को हिलाएं तो खजूर तुम्हारे ऊपर गिरेगी। आज भी कोई चले जाए जिस इलाके के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, वहां जुलाई से लेकर अक्टूबर के दरमियान ही खजूर का सीजन होता है, अक्टूबर के बाद खजूर का सीजन है ही नहीं। तो जो कुरान करीम ने इसकी तायीद और तस्दीक कर दी। हाँ, आप देखेंगे कुछ मुफस्सिरीन ये कहेंगे कि नहीं, ये मौजिज़ाना तौर पर खजूरें आ गई थी उस तने पर, तो आप इसको ये नहीं कह सकते ये एक मौजिज़ा था। मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको मान भी लूं, इसकी तावील की जरूरत क्यों पेश आई? इस तावील की जरूरत इसलिए पेश आई चूंकि चौथी सदी ईसवी से, यानी इस्लाम से पहले से ईसाइयों का यह अकीदा बन गया था कि जी 25 दिसंबर को ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो बाद के जो कुछ मुफस्सिरीन आए उन्होंने उसको रिकंसाइल करने के लिए, तत्वीक देने के लिए ये कोशिश की कि भाई चलो हो सकता है कि मौजिज़ाना तौर पर ये खजूरें आ गई हों, इसलिए ये कौल तफसीर की किताबों में मिलता है, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। खजूरों के मौजिज़ाना तौर पर आने की कोई जरूरत नहीं है जब खजूरें वहां उस सीजन में मौजूद हैं। तो इसकी तायीद कुरान से भी हो रही है और इसकी तायीद बाइबल से भी हो रही है। चूंकि मसला क्रिसमस का, इसलिए हमें बाइबल से जो इसकी तायीद हो रही है वो हमारे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुरान करीम के बारे में जाहिर हमारा एतकाद है तो उसका एक एक हर्फ और उसका एक एक लफ्ज सच है, लेकिन क्रिश्चियंस उसको नहीं मानते। इसलिए अगर आप क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाइबल की जो शहादत है वो अपने घर की शहादत है, लेकिन ये लोग शहादत को नहीं मानते। आगे चलकर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आखिर ये जो इनके यहाँ यानी रोमन कैथोलिक्स में ये चीज आई तो आई कहां से? ये दरअसल अभी आपको मैंने बताया कि इजिप्ट में एक त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता था और ये त्यौहार मनाया जाता था एक गॉडेसेस के नाम पर। उसका ये यहां पर पूरी तफसील दी हुई है और एक मिनट। तो बहरहाल इस आर्टिकल के मुताबिक ये जो इजिप्ट में लोगों ने त्यौहार मनाना शुरू किया वो सेंचुरीज बिफोर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी सदियों पहले ये 25 दिसंबर को अपनी एक माबूदा की पैदाइश, तारीख पैदाइश मनाते थे और उसको बोलते थे द मदर ऑफ हेवंस। तो उसकी तारीख पैदाइश इन दिनों में मनाई जाती थी। उसके बाद फिर यह हुआ कि रोमन्स ने इजिप्ट के ऊपर कब्जा किया और इजिप्ट के कल्चर को ले लिया। वो कल्चर रोमन एम्पायर पहुंचा और उस इलाके के अंदर भी इस त्यौहार को मनाया जाने लगा। और उसके बाद फिर ये रोमन्स क्रिश्चियन बन गए तकरीबन 3वीं सदी में। तो उन्होंने अपनी जो पुराने कस्टम्स थे उसको बाकी रखा और उसको क्रिश्चियनाइज कर दिया। आज पूरी दुनिया जो क्रिश्चियन सारी दुनिया में जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक इजिप्शियन माबूदा की दरअसल पैदाइश सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये अफसोस की बात है कि उनके यहां इस ताल्लुक से कोई अवेयरनेस नहीं है।